جو زیارت کا ترک کرنے والا ہے اس کی کیا رضالت ہے یا اس کی کیا شارٹ کمنگز ہیں جو روایت میں بیان ہوئی ہیں. ایک شخص ہے یونس ابن احمد, کوفہ میں آتا ہے چھٹے امام علیہ السلام کے پاس. اچھا, آپ جب جا کر چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ مولا کی خدمت میں آیا. اچھا, کوفہ اور نجف میں کتنا فاصلہ ہے؟ تھوڑا فاصلہ ہے. اور چھٹے امام علیہ السلام کا وہ دور ہے کہ جس دور میں آفیشلی قبر امیر المومنین علیہ السلام اناؤنس ہوئی ہے, ورنہ تدفین اور جو وصیت فرمائی مولا کائنات علیہ السلام نے اس کے اعتبار سے تو مولا کی تدفین کو مخفی رکھا گیا, اس کو سر میں رکھا گیا, اس کو راز میں رکھا گیا, سیکریٹ رکھا گیا مولا کی ول اور وصیت کے مطابق, کیونکہ مولا کے جو دشمن تھے ان سے خطرہ تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مولا کے بعد زندگی میں تو امیر المومنین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. بزدلوں نے کہا کہ علی کے دفن ہونے کے بعد نکالیں گے باہر اور بے حرمتی کریں گے, تو قبر کو چھپا دیا گیا. 150 سال بعد مولا کی قبر اطہر دوبارہ سے افشاں ہوئی اور ظاہر ہوئی لوگوں پر چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے نتیجے میں. تو چھٹے امام علیہ السلام کا وہ دور ہے کہ جس میں مولا خاص طور سے لوگوں پر تاکید کر رہے ہیں, ایمفسائز کر رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی زیارت پر جاؤ, امیر المومنین کی زیارت پر جاؤ. ایک شخص آیا اور تازہ اس نے مولا سے فضیلت سنی ہوگی کوفہ میں کہیں, کیونکہ مولا 5 سال کوفہ میں رہے ہیں چھٹے امام علیہ السلام. منصور دوانقی نے مولا کو تقریباً 5 سال کوفہ میں بلا کے ٹھہرایا تھا. آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں, میں آپ کے پاس آیا, بس میں امیر المومنین کی زیارت کے لیے نہیں جا سکا ہوں, میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. جب یہ سنا ہے تو راوی یہ کہتا ہے کہ مولا کے چہرے کا رنگ بدلا اور مولا امام صادق علیہ السلام نے میری طرف رخ کر کے کہا, بئس ما صنعت, کتنا برا کام کیا ہے تو نے کہ میرے پاس آ گیا, میرے جد امیر المومنین کی زیارت پہ نہیں گیا ابھی تک, یعنی بیان کر دیا گیا ہے اس کے بعد بھی نہیں گیا. تو جیسے ہی سنا تو ایک مرتبہ افسوس کا اظہار کرنے لگا. مولا نے فرمایا کہ لولا انک من شیعتنا لما نظرت الی وجہک, اگر تو ہمارے شیعوں میں سے نہ ہوتا تو ہم تیرے چہرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے. جو زیارت امیر المومنین کو ترک کرنے والا ہے اس کے لیے مولا یہ فرما رہے ہیں. بلکہ مولا نے یہ کیوں فرمایا, ایک طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے رسالت میں فرماتے ہیں کہ من ترکا زیارت امیر المومنین لم ینظر اللہ الیہ, جو علی کی زیارت کو ترک کرتا ہے, جان بوجھ کر جا سکتا تھا, استطاعت رکھتا تھا, وقت اس کے پاس تھا, ہر چیز مہیا تھی, اس کے بعد بھی جان بوجھ کر ترک کرتا ہے, تو رب ذوالجلال اپنی نظر کرم اس کی طرف سے موڑ لیتا ہے اور ہٹا لیتا ہے. اب ذرا آ جائیے, ایک سوال اور ہوتا ہے زیارت کو لے کر کہ آپ مولانا جو بیان کر رہے ہیں, ہم نے زیارت امام حسین علیہ السلام کا بڑا ثواب سنا ہے. یقیناً ایسا ثواب ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام کے بیان میں اتنا ثواب ہے کہ عقلیں ششدر رہ جاتی ہیں, عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ اتنا اجر زیارت امام حسین علیہ السلام میں. لیکن زیارت امام حسین کے ثواب کی بات اور ہے, اور ان دونوں زیارتیں یعنی زیارت امیر المومنین اور زیارت امام حسین کی فضیلت اور افضلیت یہ ایک اور عنوان ہے. اور اس عنوان اور اس سوال کا جواب اگر چاہیے تو ہم اور آپ قطعاً اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے, جرأت نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے کہ بھائی ہماری کیا اوقات, کیا حیثیت, غیر معصوم ہیں ہم, تو ہم کیا اپنی زبانوں کو کھولیں, کیا لب کشائی کریں اس بات پر کہ کس امام کی فضیلت کس امام کی زیارت پر ہے اور کیا نہیں ہے. تو آنا ہوگا امام معصوم کی بارگاہ میں. سیدی و مولائی مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور مولا سے آ کر سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ, یہ بتلائیے کہ ایہما افضل, کون سی زیارت زیادہ فضیلت کی حامل ہے, کس زیارت کی فضیلت زیادہ ہے, زیارت امیر المومنین او زیارت ابی عبداللہ الحسین. جیسے ہی مولا نے سنا تو آقا کی ایک سرد آہ راوی نے سنی کہ مولا نے ایک سرد آہ بھری اور اس کے بعد فرمایا ان الحسین قتلوہ مکروبا,
حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام مولا کو کرب کے ساتھ درد دے دے کر ستا کے شہید کیا گیا. ہم منزل مصائب سے کچھ فاصلے پر ہیں. اس وجہ سے ایک حق ہے پروردگار عالم پر حسین ابن علی کے زائر کا کہ کوئی پریشان حال اگر آئے تو رب ذوالجلال اس کی مشکل حل کیے بنا اسے پلٹاتا نہیں ہے. یہ زائر کا اور اللہ کا وعدہ نہیں ہے، یہ حسین کا اور اللہ کا وعدہ ہے. یہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے حسین ابن علی علیہ السلام سے. اما فضل و زیارت امیر المومنین، فضل و زیارت قبر امیر المومنین علیہ السلام کا علی زیارت قبر الحسین کا فضل امیر المومنین علیہ السلام علی فضل الحسین. تو اگر تم زیارت کی فضیلتوں کی بات کرو گے کہ کون سی زیارت زیادہ افضل ہے، تو یاد رکھو زیارت علی ابن ابی طالب، زیارت قبر علی ابن ابی طالب کو زیارت قبر حسین پر وہی فضیلت حاصل ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حسین ابن علی پر فضیلت حاصل. اور جو لوگ نہیں جانتے ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے 12 امام جو ہیں ان میں مولا کائنات علیہ السلام ابو الائمہ ہیں، ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. اور باقی 11 امام جو ہیں وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کے بعد ان کی فضیلت ہے. اگرچہ ان 12 کے 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت جو ہے وہ حقیقت واحدہ ہے. ان حقیقت نورانیہ جو ہے 12 اماموں کی وہ ایک ہی نور سے بن نکلی ہوئی ہے، ساری کی ساری شعائیں ہیں. لیکن فضیلت کی بات کریں گے تو ابو الائمہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت. اب آ جائیے میں آپ کی خدمت میں وہ امتیازات پیش کروں، وہ خصائص پیش کروں اور وہ ایکسکلوزیو فضیلتیں کہ جو صرف اور صرف زیارت امام امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہے. نمبر 1، کوئی دوسری ایسی زیارت نہیں ہے کہ جس میں آپ کو جاتے ہوئے زیارت کا ثواب جو مل رہا ہے، واپسی بھی اگر پیدل آ رہا ہے تو اس سے دگنا ثواب مل رہا ہے. یہ صرف زیارت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کرشمہ ہے. ایک یہ خصوصیت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت، دوسرا امتیاز ایکسکلوزیولی جو صرف زیارت امیر المومنین کو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ آپ پہنچے نجف اشرف کے قریب، دور سے آپ کو، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو زیارت کی کتابیں ہیں معصورہ، امام معصوم نے تعلیم فرمایا ہے کہ جب دور سے شہر نجف کی دیوار نظر آئے تو یہ دعا پڑھو. جب نجف کے دروازے پر پہنچو تو یہ دعا پڑھو. جب دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ، جب شہر پہ نگاہ پڑے تو یہ دعا پڑھو. جب حرم کی دیوار نظر آئے تو یہ دعا پڑھو. جب گنبد پہ نگاہ پڑے تو یہ دعا پڑھو. جب صحن میں جانا چاہو یہ دعا پڑھو. جب رواق کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو. اور جب زری پر پہنچ جاؤ تو یہ دعا پڑھو. یہ صرف مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے تو دوسرے اماموں یعنی مولا حسین علیہ السلام کی زیارت اور دیگر ائمہ اطہار کی بھی لیے ہے، لیکن اس اہتمام سے نہیں ہے کہ اتنا دور سے آپ کو انوالو اور انڈلج کیا جا رہا ہے ان دعاؤں کے اندر. ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کو کسی متبرک جگہ پر لے جایا جا رہا ہے اور ہر مرحلے پر، ہر پڑاؤ پر اس کو اس مقام کا پروٹوکول ادا کروایا جا رہا ہے، وہ دعا پڑھوا کے یا وہ زیارت کا پیس پڑھوا کے. اور جب آپ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اذن دخول سے بالکل پہلے، یعنی کہ جو زری والا کمرہ ہے اس میں داخل ہونے سے پہلے ایک الگ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ السلام علی امین اللہ علی وحیہ، وہ پڑھتے ہیں. اور اس سے پہلے جو ایک دروازہ ہے جو باہر، جس کو آپ ایوان طلا کہتے ہیں یا گولڈن ایوینیو کہتے ہیں، اس کا ایک الگ دروازہ ہے. اس دروازے پر کھڑے ہو کر یہ پڑھتے ہیں السلام علی امین اللہ علی وحیہ وعزائم امرہ الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمہیمن علی ذلک کلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی صاحب السکینہ، ساتھ رہیے گا، السلام علی صاحب السکینہ، السلام علی المدفون بالمدینہ، السلام علی المنصور المؤید، السلام علی ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ غور کیا عزیزو؟ ہم کہاں کھڑے؟ نجف میں. سلام کسے کر رہے ہیں؟ مدینے والی سرکار کو. السلام علی رسول اللہ امین اللہ علی وحیہ. اگر اس راز کو کھولنا چاہتے ہیں تو آج جائیے گا گھر، مفاتیح الجنان کا 27 رجب شب مبعث کا چیپٹر کھول کے اس
کو پڑھیے گا, اس کو ریڈ آؤٹ کیجیے گا, آپ پر یہ راز افشا ہو جائے گا, یہ راز کھل جائے گا کہ پروردگار عالم کے حبیب نے بار بار جو کہا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں, انا و علی من شجرۃ واحدہ و سائر الناس من شجر شتیٰ, میں اور علی ایک درخت سے ہیں, باقی سارے کے سارے انسان الگ درختوں سے ہیں, جو الگ درختوں سے ہیں وہ اس درخت سے پیدا ہونے والے اور اس درخت سے خلق ہونے والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک نتیجہ تو ہے. دوسرا نتیجہ کیا ہے کہ اگر نجف میں کھڑے ہو کر علی کو کہو گے سلام تو گویا ایسا ہی ہے کہ مدینہ میں گنبد خضرا کے نیچے کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ کو سلام کیا, اور اگر مدینہ میں گنبد خضرا کے نیچے رسول کو السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ کہو گے تو اٹ از ایز گڈ ایز جیسے نجف اشرف میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا. اب آ جائیے, مولا زیارت امین اللہ جو ہے یہ 5 اماموں سے علیہم الصلوۃ والسلام ہم تک پہنچی ہے. 5 امام, چوتھے امام علیہ السلام, 5ویں امام, 6ٹھے امام, 7ویں امام اور 8ویں امام, ان 5 اماموں سے زیارت امین اللہ ہم تک پہنچی ہے. شیخ حر عاملی جو بہت بڑا نام ہے ہمارے علماء کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں کہ احسن الزیارت متنن و سندن, یہ زیارت امین اللہ جو ہے نا وہ تمام زیارتوں میں جتنی بھی زیارتیں ہیں ان زیارتوں میں احسن الزیارت سندن و متنن, متن اور سند کے اعتبار سے بہترین زیارت ہے جو صرف امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ہر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. یوں تو نجف اشرف کی تاریخ کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا, لیکن اب چونکہ وقت ختم ہو گیا, بالکل ہم وقت ہمارا ختم ہو گیا, ورنہ ہم اب انشاءاللہ کل بشرط حیات و توفیق آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اور وہ روایت اور وہ پورا کا پورا طریقہ کہ کس طرح سے زیارت امین اللہ مولا سجاد علیہ السلام نے راوی کو تعلیم فرمائی. ایک پورا کا پورا واقعہ ہے کہ کیسے مولا خاص طور پہ کوفہ تشریف لائے, اور مولا نے کوفہ آ کر کہاں سٹے کیا, مسجد کوفہ میں گئے, وہاں پر کیا کیا, وہاں پر کس صحابی نے مولا کو دیکھا, اور فرسٹ ٹائم اس صحابی کی مولا سے ملاقات ہوئی, لیکن وہ آخری ملاقات نہیں تھی, فرسٹ تھی مگر لاسٹ نہیں تھی, اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر مولا سجاد علیہ السلام کا بہت ہی قریبی صحابی ہو گیا. کون؟ ابو حمزہ صومالی, جن کا نام ہے ثابت ابن دینار. انہوں نے مولا سجاد علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں دیکھا, اور کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میری نگاہیں مولا سجاد سے ہٹی نہیں رہی تھی. جانتا نہیں ہے کہ کون ہے مولا سجاد علیہ السلام, لیکن چونکہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت اس طرح سے کی تھی کہ حق کو, ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ تھا. یہی وجہ ہے کہ جیسے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نگاہوں کے سامنے آئے, کہیں اور اس کی نگاہیں نہ ٹکیں, اگر رکیں تو مولا سجاد علیہ السلام پہ رکیں. اور احسن الزیارت سندن و متنن یا متنن و سندن کہہ کے بیان کیا, اور بہت روئے مولا سجاد علیہ السلام اپنے دادا کی زیارت پڑھنے سے پہلے.